السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران میں سے کچھ باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کے 3 مضمون بنیادی ہیں: توحید، لا الہ الا اللہ، رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت۔ توحید عقائد کی تبدیلی کا نام ہے، رسالت زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، آخرت جزا سزا کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یقین کی تبدیلی ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف، بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ربعی بن عامر کا قول کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان ساری شرک کی جڑوں کو کاٹا کہ بنا ہوا خود بنانے والے کا محتاج ہے، تو اسی سے مانگو جس نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کے آگے جھکو جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اذا جب بھی مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو، لا الہ الا اللہ۔ جتنے دنیا میں طرز، طور طریقے، رواج زندگی کے چل رہے ہیں، بلوچوں کے الگ، پٹھانوں کے الگ، پنجابیوں کے الگ، سندھیوں کے الگ، بلتستانیوں کے الگ، گوروں کے الگ، کالوں کے الگ، امریکہ والے اور یورپ والے اور ایشیا والے اور آسٹریلیا والے اور افریقہ والے، اور سب طریقوں کی نفی کر دو اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ یہ ایک آیت کہہ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ میں اس کی آپ کے سامنے ساری تعبیر پیش کر رہا ہوں۔ اسی صورت کی آیت ہے کہ دین اب صرف اسلام چلے گا۔ اسلام کے علاوہ چل سکتا ہے کوئی راستہ؟ نہیں چل سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اب اور کوئی راستہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسے آخرت میں ناکام ہونا پڑے گا۔ تو اسلام تو بہت خوبصورت ہے، ہم پیش کرنے والوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ دین تو بہت خوبصورت ہے، دین فطرت ہے، اور فطرت بہت خوبصورت چیز، ہم پیش کرنے والوں نے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ شیطان کی اللہ ایک جگہ بات کی خبر دے رہا ہے کہ زخرف القول غرورا، کہ شیطان اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے بنا کے پیش کرتا ہے، اس لیے لوگ اس کے دھوکے کو بھی حقیقت سمجھ کے خریدار بن جاتے ہیں۔ تو گویا اس کے مفہوم میں مخالف میں اشارہ ہے کہ تم بھی اپنی میری بات کو جو حق اور سچ ہے خوبصورت بنا کے پیش کرو۔ کیوں ایسی خوفناک بنا دی ہے اسلام کی تصویر کہ خود مسلمان اسلام سے بھاگے جا رہے ہیں۔
لوگ جمعوں میں آتے نہیں ہیں، اخیر میں آتے ہیں کہ کم سے کم سننے کو ملے کہ اسلام جیسا خوبصورت تھا ویسے ہی خوبصورت اسے پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر، تو جنت کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اصل ٹھکانہ تو میرے عزیزو موت کے بعد، موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اصل ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، جس میں یعنی انسان زندگی چاہتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ تو جب جنت میں جائیں گے نا تو پہلا اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب لو بھائی ہمیشہ زندہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ پھر انسان جوانی چاہتا ہے تو اعلان ہوگا لمبی زندگی ہے نا تو بڑھاپے کا خیال ممکن ہے آئے، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، لو بھائی اب ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بڑھاپا نہ آئے، بیماری آ جائے تو پھر جوانی کا کیا فائدہ؟ تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، لو بھی اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اچھا، صحت تو ہو، جوانی بھی ہو، اور مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو ہوا کھائے گا۔ تو چوتھا اعلان ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ اب بادشاہی کرو، اب تمہارے اوپر نہ کبھی زوال آئے گا، نہ فقر آئے گا، نہ کوئی اندھیرا آئے گا، اب تمہارے لیے کیا زندگی ہے؟ موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، نعمتیں ہیں، بادشاہیاں ہیں، کمال ہے، زوال نہیں، حسن و جمال ہے، با کمال ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے۔ اب اس کی دنیا کے دکھ درد تمہارے سارے چن لیے گئے۔ وہ تو ویسے ہی جنت کی ہوا کا جھونکا لگتے ہی ساری دنیا کے دکھ انسان بھول جائے گا، اسے یاد ہی نہیں آئیں گے۔ تو یہ اعلان جنت میں ہوگا، اور جنت میں جانے سے پہلے جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ سورہ رحمان میں جہنم کو بیان کرتا ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 دفعہ ہے، اور جنت الفردوس اور عام جنت کو بیان کرتا ہے تو جنت الفردوس کے بیان میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ ہے، اور وَمِن دُونِهِمَا جنتان کے بیان میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ ہے۔ یہ کیا خوبصورت جوڑ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جہنم کے تذکرہ میں 7 دفعہ ہے، اور جنت کو 2 دفعہ اللہ نے بیان کیا ہے، ایک جنت الفردوس اور ایک عام جنت۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عام جنت جو ہے اس میں سے ما یحمل ظفر، یہ ناخن، یہ میرے نبی نے فرمایا ناخن کے برابر، ناخن کے برابر کوئی چیز یوں اٹھا کے، کچھ مٹی لے لو، پانی لے لو، کوئی مٹھائی لے لو، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے لو، کوئی چیز لے لو، کپڑے کا دھاگا لے لو، دنیا میں رکھ دو، ایک ناخن کے برابر جنت کی کسی چیز کو دنیا میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہو جائے گا۔ سبحان، کمال، حد ہی ہو گئی۔ یہ سورج کی روشنی 4.5 ارب میل تک جاتی، پلوٹو تک، اس کے آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج، اور اس اتنی ساری چیز کی روشنی یہاں سے لے کر آسمان تک چلی جائے گی، اور آسمان کی بلندی کو آج تک دیکھا ہی نہیں جا سکا، اور خوشبو سے سارا عالم معطر ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں ہوں، خوشبو پھیلے گی اور روشنی پھیلے گی۔ اور جنت کے جو دریا ہیں، انہار، ہم ترجمہ اردو میں بھی نہر کر دیتے ہیں، انہار سے نہر بناتے ہیں، انہار من ماء غیر آسن، نہر نہیں، دریا۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، بحر سمندر کو کہتے ہیں،
نہر دریا کو کہتے ہیں. تو جو ہماری نہر ہے اس کے لیے کوئی اور لفظ ہوگا، پھر ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ سارے عربی دان بیٹھے ہو تم، اتنی عربی پڑھ کے بھی ہیں؟ جدول. اچھا، جدول. ہاں، نہر کو، نہر چھوٹی ہوتی ہے، دریا بڑا ہوتا ہے. تو جو جنت کے دریا ہیں، انہار من ماء غیر آسن، صرف ایک دریا نہیں، کئی دریا ہیں پانی کے، اور وہ گدلا نہیں اور وہ گندا نہیں ہوتا. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دریا ہیں دودھ کے، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور وہ تھنوں سے نہیں نکلا. انہار من خمر، اور دریا ہیں شراب کے، لذت للشاربین. اور انہار من عسل مصفى، اور دریا ہیں شہد کے جو مکھی سے نہیں نکلا. اچھا، تین چیزوں کے ساتھ تو ان کی ذاتی صفت ہے. من ماء غیر آسن، پانی جو خراب نہیں ہے، دودھ جو صاف ستھرا ہے اور اس کا ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا، دودھ کھٹا ہو جاتا ہے نا، اور شہد صاف ستھرا، اس میں کوئی موم نہیں ہے. لیکن شراب کے ساتھ ہے لذت للشاربین، کہ دنیا میں پانی ضرورت کے لیے پیا جاتا ہے، لذت کے لیے نہیں. دودھ ضرورت کے لیے پیا جاتا ہے، لذت کے لیے نہیں. شہد ضرورت کے لیے پیا جاتا ہے، لذت کے لیے نہیں. صرف شراب لذت کے لیے پی جاتی. کوئی نہیں پیاس لگی تو شراب دو، اور میں تھک گیا ہوں تو شراب دو. شراب لذت کے لیے پی جاتی ہے. وہ اس میں وہ جو آدمی نشے میں گم ہو جائے تو لذت کیا رہے گی؟ اس کو تو اپنا ہی ہوش نہیں، تو لذت کیا ہے؟ تو اس لیے میرے رب نے شراب کے ساتھ لذت کا لفظ لگایا کہ تم کون سی شراب پیتے ہو؟ بے ہوش پڑے ہو تو پیشاب نکل رہا ہوتا ہے، الٹیاں کر رہے ہوتے، تم میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں شراب پلاؤں گا جس کی لذت تو ہوگی اور بے ہوشی نہیں ہوگی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. تم شراب پیو گے تو تمہارا سر نہیں چکرائے گا، تمہارے سر میں درد نہیں ہوگا، تمہارے الٹیاں نہیں ہوں گی. تو برا حال ہوتا ہے شراب پینے والے، جب زیادہ پی لیتے ہیں تو برا حال ہوتا ہے. کتنے لوگ مر گئے گندی شراب پی کر. تو اس کے ساتھ اللہ نے لفظ لگایا لذت للشاربین، کہ وہ ہے لذت جس کو اللہ کہے گا تو کیا چیز. یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ پانی کی صرف تری رہ گئی، تری. جنت کے پانی، دودھ اس سے اعلیٰ، شراب اس سے اعلیٰ، شہد اس سے اعلیٰ، رحیق اس سے اعلیٰ، تسنیم اس سے اعلیٰ، کافور اس سے اعلیٰ، زنجبیل اس سے اعلیٰ. مطلب یہ عام پانی، جو پانی کا دریا، اس میں یوں انگلی ڈالی اور اوپر کر کے آسمان دنیا پہ بیٹھ کر انگلی کو ایسے کر دے تو اس پانی کی تری سے آسمان سے زمین تک کائنات خوشبودار ہو جائے. اور وہ جو دریا ہیں وہ کھدے ہوئے زمین پہ نہیں ہیں، جیسے ہمارے دریا تو زمین کھودتے ہیں نا خود ہی اور کنارے بن جاتے ہیں. جنت کے دریا دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے زمین کے اوپر چلتے ہیں، کنارہ کوئی نہیں. اور پانی اتنا، اور دودھ، شہد، شراب سارے اتنے سمجھدار ہیں کہ ذرا یوں نہیں ہوتے، ذرا یوں نہیں ہوتے. کنارہ نہ ہو تو پانی موج بن جاتا ہے اور طوفان بن جاتا ہے اور تباہی بن جاتا ہے. جنت کے دریا جو ہیں وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتے، اوپر چلتے ہیں. اور ایک چشمہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا، مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے تسنیم، جس سے صرف مقربین پئیں گے اور باقیوں کو ملاوٹ کر کے دیا جائے گا. مقربین تو خالص پئیں گے اور باقی ساری جنت الفردوس والوں کو خالص وہ پلایا جائے گا، اور عام جنت والوں کو تھوڑی سی ملاوٹ کر کے دیا جائے گا. وہ چشمہ زمین پر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، تو کیا رب اللہ نے کی جنت بنائی ہے، کری بڑھ جا بھی ہے صحیح. سبحان اللہ. وہ چشمہ زمین پہ نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے.
نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے، نہ اوپر کسی چیز نے اس کو، کسی ٹنل نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے۔ اور تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، تو وہ یوں موجیں مارتا ہوا چل رہا ہے، یوں ایسے چل رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام تسنیم رکھا گیا کہ وہ اس طرح ایسے نہیں چل رہا، وہ یوں حسن پیدا کر رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے، اور ہوا میں چل رہا ہے، ہوا میں معلق ہے۔ اور جب آپ پینے کا ارادہ فرمائیں گے تو پانی کی ایک خوبصورت ایک نالی سی بن کر آپ کے گلاس میں آئے گا اور واپس چلا جائے گا، اور یوں پانی آئے گا اور واپس، وہ پتہ نہیں پانی ہے کیا چیز ہے، ہم تو صرف روح افزا کا پتہ ہے، جام شیریں کا پتہ ہے، جو اللہ نے وہاں جام شیریں بنائے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہیں۔ تو تسنیم پانی بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، شہد بھی نہیں ہے، اور شراب بھی نہیں ہے، کیا چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ عام جنتیوں کو تو تھوڑا سا ایسے ہی اس میں چھینٹا ڈال دیا جائے گا، اور اوپر والے خالص اسے پئیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ تو جنت کو تو بیان کرنے بیٹھوں تو پھر سارا مہینہ اسی میں گزر جائے گا، لیکن میں نے اشارتاً تھوڑا سا بتا دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں۔ جہنم کے دروازوں کے قریب جب جہنمی پہنچیں گے تو حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب وہ مجرمین آئیں گے نا جہنم کے قریب تو ایک دم جہنم کے دروازے کھل جائیں گے آٹومیٹک، اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جنت میں اس کا برعکس ہوگا، جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، سب بند، 8 بند۔ اور ہیں کتنے بڑے؟ میرے نبی نے فرمایا 2 پٹ کے درمیان، ایک یہ، یہاں سے یہاں تک کوئی چلنا شروع کرے تو 40 سال میں پہنچے گا، دنیا کے 40 سال میں دنیا 3 دفعہ آدمی ساری چکر کاٹ لے گا، 24,000 کلومیٹر ہے یہ، تو 10 سال میں ساری دنیا لوگوں نے پھر لی، تو 40 برس یوں چلے گا تو ایک دروازہ ختم ہوگا۔ 320 سال کی چوڑائی میں جنت کے دروازے ہیں، اور جب وہ کھلیں گے تو میرے نبی نے فرمایا بھر کے لوگ گزر رہے ہوں گے، تو دروازے بند ہوں گے اور 2 چشمے جاری ہوں گے، وہاں 2، ان کو کہا نہیں جائے گا، کہنا سننا صرف دنیا میں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کلو وشربو، اب جاؤ موجاں کرو۔ ہوں خود بخود دل میں آئے گا، ایک چشمے سے سارے جنتی مرد عورت پانی پئیں گے، خود بخود۔ یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کا کھوٹ، دل کا کینہ بغض نکال کے پھینک دے گا، اور پیٹ کا پاخانہ اور پیشاب ختم کر دے گا۔ اس پانی کے 1 گھونٹ کے بعد اب رہتی زندگی تک، اور زندگی کی کوئی انتہا نہیں، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ کسی کے بارے میں نفرت آئے گی۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، جب وضو کریں گے، داڑھی دنیا میں ہے جنت میں نہیں ہے، یا جنہوں نے نہیں رکھی ان کو آگے رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں۔ دنیا میں داڑھی ہے، جنت میں نہیں ہے۔ کیا صفت اللہ کے نبی نے فرمائی؟ جردن، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے سینے پر، پیچھے کمر پر بال ہی بال ہوتے، وہ کی ڈر لگے۔ تو جردن، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا۔ مردن، داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال یہاں تک، اور مونچھیں ہلکی ہلکی سبز لکیر نظر آئے گی، جیسے 15 سال کے بچے کی ہوتی، اور بھویں خوبصورت، اور پلکیں دراز لمبی، قد 130 فٹ،
میں کہتا ہوں نا جنت کی حور 130 فٹ کی ہے، ہم 5 فٹ کے گئے تو ہمیں تو بہت جچی پا لے گی. 100 اس کے جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے. کسی ایک جوڑے میں مولوی عدنان گم ہو گیا تو وہ ڈھونڈتی پھرے گی میرا ہسبینڈ کہاں چلا گیا. اجرت جسم پہ بال نہیں، امرد داڑھی نہیں، سر کے بال بھویں، پلکیں لمبی دراز. یہ خوبصورتی کے لیے ہوتے، آنکھ خوبصورت ہوتی جب یہ بال لمبے ہوں تو آنکھ میں حسن بڑھ جاتا ہے. مکحل سرما لگا ہوگا بغیر لگائے. جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے ہوں گے، سیدھے نہیں ہوں گے، اور ایسے افریقن کی طرح پھنسے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، نیم گھنگریالے جیسے پانی کی ہلکی لہریں ہوتی ایسے بال ہوں گے. تو اجرد، امرد، اکحل ابیض اور سرخ و سفید رنگ ہوگا. اور انبیاء کی صفات میں قامت و آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ. حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی. قلب و ایوب علیہ السلام کا دل. لحن داود علیہ السلام کی شیریں زبان، میٹھی زبان. میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 برس. 33 برس کے بعد 33 کروڑ سال بھی گزر جائیں تو 33 سال کا ہی ہوگا. خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے. تو باہر سے تیار ہو گئے، روح دنیا میں پاک ہو گئی، روح دنیا میں پاک ہو گئی. جن کے ذمے کبیرہ گناہ رہ گئے اور وہ توبہ کیے بغیر مر گئے، ان کے لیے اللہ کا قانون ہے جہنم میں جانا ہوگا. نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے، روزہ چھوڑتے ہوئے، حج چھوڑتے، زکوٰۃ کا چھوڑتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، جتنی بدکاریاں ہیں کرتے ہوئے اگر مر گئے اور توبہ نہ کی تو قانون رب ہے کہ جہنم سے ہو کر ایمان ہے تو جنت میں جائیں گے. روحوں کو وہاں دھویا جائے گا. اور جن کی روحیں یہاں پاک ہو گئی تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو جسم ناپاک تھا مرتے ہوئے بھی، تو اب اس کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے جنت کے دروازے پر. پانی پلا کر پاخانہ پیشاب ختم، کھوٹ حسد ختم، بغض. دوسرے سے وضو کریں گے.